یوتھیوں نے مطلب اس حد تک گر گئے, کچھ لوگوں کی میں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں پوسٹ وغیرہ کہ کہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے تیار ہونے کا, دلہن بننے کا, تو جی یہ اپنے بیٹے کی شادی رچا لیتی ہے. استغفر اللہ. آپ کو یاد ہوگا جب باجی کلثوم بیمار تھی تو تب بھی اس طرح کی ٹرول کرتے تھے کہ یہ بہانہ ہے, بیمار ہے بھی کہ نہیں اندر. استغفر اللہ. اس وقت میں بھی لنڈن تھی تو اللہ اس طرح کا کسی پہ وقت نہ لائے. اور اب دیکھو بیٹا, اب وہ یہ یاسمین راشدہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ عورت ہے, وہ بیمار ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کو کینسر سیم اس سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں تھی باجی کلثوم. ظاہر ہے وہ تو دنیا سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا مرگ کے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی ہم بیمار ہیں. وہ اتنا آپ کو پتا بعد میں پھر ایسے ہی چلا تھا کہ ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑا. تو یہ تو میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, اس طرح کی ٹرول کریں کوئی بات نہیں, مخالفت بھی ہونی چاہیے, لیکن اتنی حد تک گر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی ان کی والدہ نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈائٹنگ انہوں نے کی ہے, وہ صرف چائے اور کافی پہ رہی ہیں, تو انہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لگ رہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی مریم نواز صاحبہ نے ان کی سرجریز کروائی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تب بھی, اب اس کی خوبصورتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو بندہ جائے کہاں. کوئی پروسیجرز وغیرہ تو نہیں کروائے ویسے؟ میری یہ تو مجھے نہیں پتا, اگر کروائے بھی ہوں گے تو کیا ہوا تھی. یہ ویسے میں آپس کی بات ہے تو یہ ساری جو نٹنیاں تریاں پھردیاں خسرے جو ترے پھردے سنم جوے فلانا ٹنگڑا پھر میں نے کہہ دیا کہ اتنا کہ نہیں ہے. ایک کٹ کر ہوتی ہے پروسیجر. آپ بتائیں نا بیٹا, ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. اچھا پھر کس دھڑلے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان نے ساری کی ساری جو اس کو ڈیلز آفر ہو رہی تھی اس سے انکار کر دیا, کپتان نہیں مان رہا, کپتان نہیں جھکنے والا بکنے والا. رپورٹرز نے سوال کیا علیمہ خان صاحبہ سے کہ کیا احتجاج کی کال وہ واپس لے لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کی کال واپس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خان صاحب کے آرڈر ہیں. 8 فروری سنڈے کو آ رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. محمود اچکزئی کو اگر اپوزیشن لیڈر بنا دیا تو انہوں نے بھی تو کچھ اپنا سودا بیچنا نہ دیے. انہوں نے احتجاج کی کال دے دی تو وہ جی خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب نے دے دی تو آگے تو ان کو ہی لگایا نا, جیسے وہ افریدی کو لگایا تھا پہلے. وہی میں آپ کو بتا رہی کہ وہ بھی نیا بنا تھا تو اس نے اپنا سودا بیچنا سکھا. اب یہ محمود اچکزئی صاحب آ گئے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, عزت کی جگہ ہیں, لیکن میری بات سنیں, ملک کے لیے آپ یہ اس طرح کی. اچھا مجھے بتائیں, یہ احتجاج کر کے کیا کر لیں گے؟ یہ پہلے کیا کر لیا احتجاج کر کے؟ کوئی آئے گا بھی نہیں نا, نکلے تو دیکھ لینا نا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے بی بی وڈیری صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بالکل, آپ سنائیں کیسی ہیں بیٹا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا. اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بھی آپ نے ہمت کی. اچھی بات ہے, اپنی روٹین میں واپس آنا چاہیے, ہے نا. اچھا جی, ایک تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی قائد کے بیٹے کی خیر سے ایک بار پھر سے شادی ہوئی ہے, اور ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جی یہ شادی. تھینک یو, خیر مبارک. آپ کو ویسے انویٹیشن تھا؟ میں آپ کو بتایا کہ تھا, لیکن میرا پاؤں کیونکہ فریکچر تھا تو اس لیے میں اچھا نہیں لگتا تھا ایسے پھرتی بیچ میں شادی کے. تو خیر مبارک, اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے بیٹوں کو خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. الہی آمین. اچھا, شادی نے ماشاءاللہ سے دھوم مچا کے رکھ دی ہے. کچھ تصاویر سنا ہے کہ خود ہی ظاہر ہے کہ ان کی اجازت سے ہی باہر آئی ہیں, ورنہ تو باہر نہ آتی. ان تصاویر کا بس آنا تھا تو ٹرالنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے. اچھا, اب میرا یہ ماننا ہے کہ اب اگر ایک بندہ پیارا ہے تو, اور ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو وہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے, رائٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں خوبصورت سے خوبصورت لگوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارا بنایا, اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے دشمن حاسدین بھی اس بات کو مانتے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی, لیکن یہ کہا گیا کہ ساری لائم لائٹ جو ہے وہ تو ساس صاحبہ لے اڑی, دلہن بیچاری تو منہ تکتی رہ گئی. آپ نے دیکھا ہے جیسے کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں, تو جب گریپس آر سور تو کوئی اور تو بات ملتی نہیں. تو آپ نے دیکھا ہے پہلے کبھی بھی مریم نے اپنے بچوں کے لیے کمی نہیں چھوڑی, لیکن وہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے. آپ ایشیا کی سب سے خوبصورت وہ ترین وومین قرار پائی ہے. تو آپ دیکھیں, آپ بلکہ ہماری بیٹا بخاری صاحبہ
بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، آپ جیسی عورتوں کو، لیڈیز کو خوش ہونا چاہیے. وہ ہمارے، آپ ہم سب کی رول ماڈل ہیں. آپ نے دیکھا وہ کبھی اس نے کوشش نہیں کی کہ میں مردوں جیسی لگوں. وہ ایک عورت ہو کے مردوں سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا مہندی بھی لگاتی ہے، اور اپنے سارے چاؤ جیسے کہتے ہیں نا پورے کرتی ہے. اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا کہ اپنے بیٹے کی شادی میں سب سے اچھی لگوں. تو دلہن اپنی جگہ ہے، مریم نواز شریف مریم نواز ہے بیٹا. وہ جو ٹرول بریگیڈ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیکا شیکا لگا لیا، اب یہ جو ماتھا پٹی ہوتی ہے یہ تو دلہن کا رائٹ ہوتا ہے. تو اور یوتھیوں نے مطلب اس حد تک گر گئے، کچھ لوگوں کی میں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں پوسٹ وغیرہ کہ کہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے تیار ہونے کا، دلہن بننے کا، تو جی یہ اپنے بیٹے کی شادی رچا لیتی ہے. استغفر اللہ. آپ کو یاد ہوگا جب باجی کلثوم بیمار تھیں تو تب بھی اس طرح کی ٹرول کرتے تھے کہ یہ بہانہ ہے، بیمار ہے بھی کہ نہیں اندر. استغفر اللہ. اس وقت میں بھی لنڈن تھی، تو اللہ اس طرح کا کسی پہ وقت نہ لائے. اور اب دیکھو بیٹا، اب وہ یہ یاسمین راشدہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ عورت ہے، وہ بیمار ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو کینسر سیم اس سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں تھی باجی کلثوم. ظاہر ہے وہ تو دنیا سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا مرد کے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی ہم بیمار ہیں. وہ اتنا آپ کو پتا، بعد میں پھر ایسے ہی چلا تھا کہ ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑا. تو یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، اس طرح کی ٹرول کریں کوئی بات نہیں، مخالفت بھی ہونی چاہیے لیکن اتنی حد تک گر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایسے، اور میں تو سمجھتی ہوں دیکھیں شادی بیاہ جو ہے یہ تو مطلب ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل ایک میٹر ہے نا. اس پہ تو ہمیں آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت تکلیف ہے نہیں دینی نہ دیں، لیکن یہ کہ آپ مخالفت شروع کر دیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بہت زیادہ گندی چیز پی ٹی آئی والوں نے کی، اور اس پہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں میں سینس ہے، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی دوسری چھوٹی بہن اسما نواز صاحبہ، ان کا جو ایک بچہ ہے ابراہیم، وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے. بہت اچھی بات لگی کہ علی ڈار صاحب نے اس کی ویڈیوز شادی والی، مہندی والی تھی، آئی گیس مہندی والی تھی، وہ اس پہ میوزک پہ انجوائے کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو ریلیز کیا. ظاہر ہے کیونکہ بے شک وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے گھر کی تو رحمت ہے نا، ان کے لیے تو ایک نعمت ہے. اگر وہ اس کو دکھانے سے چھپا نہیں رہے ہیں، برا نہیں منا رہے ہیں، انہوں نے ایک اچھی بات ہے بتایا کہ ہماری خوشی میں ہمارا بچہ بھی شریک ہے اور کس طرح سے انجوائے کر رہا ہے. انہوں نے اس پہ اتنی گندی بکواس شروع کی ہے. اب یہاں سے اندازہ، یہ تو کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح. اب یہاں سے اندازہ لگا لو. میں کہتی ہوں اللہ ہدایت دے، میں اس کے لیے یہ کہتی ہوں. اب دیکھیں یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ یار، آپ اللہ کے کاموں کو چیلنج کر رہے ہیں، استغفر اللہ، مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل خدائی کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹا. اتنی گھٹیا حرکتیں، توبہ نعوذ باللہ. آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ جو کچھ کہتے تھے تو میاں صاحب جیسے اب بھی وہ جو ابراہیم کے لیے انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی بات آگے سے جواب نہیں دی. اور اللہ معاف کرے، اس طرح جب میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہتے تھے تو میاں صاحب نے کہا میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا بیٹا وہی جج تھا، مدینہ میں جا کے معافی مانگ کے آیا تھا. وہ بیچارہ فوت ہو گیا، ہمیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی یہ سدھر نہیں سکتے، ایسے بگڑی ہوئی نسل آتی ہے، بگڑی ہوئی نسل سدھر نہیں سکتی. اچھا ایک اور بڑی مطلب حیرت انگیز ٹرانسفارمیشن تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی. ان کی والدہ نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈائٹنگ انہوں نے کی ہے، وہ صرف چائے اور کافی پہ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لگ رہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی مریم نواز صاحبہ نے ان کی سرجریز کروائی ہیں. اب دیکھیں، آپ کا تعلق نون لیگ سے نا، تو میں نے کہا آپ کی تو کوئی بات نہیں، ملاقات ہوتی رہتی، کوئی بات نہیں، اکثر ہوتی ہے جی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اگر اب آپ کو یاد ہوگا پہلے اس کی تصویر لگاتے تھے، پتہ نہیں ڈڈو چارجر کیا کچھ کہتے تھے. اگر آپ وہ اچھی لگی ہے تب بھی، اب اس کی خوبصورتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو بندہ جائے کہاں. تو خوش ہونا چاہیے تھی. اگر اس نے ویٹ کم کیا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو سمارٹ کیا ہے، شادی میں وہ تیار ہوئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ اگر سمارٹ ہو کے اچھی لگتی ہیں تو میں تو خوش ہوں اس بات سے. تو خوش ہونا چاہیے. کوئی پروسیجرز وغیرہ تو نہیں کروائے ویسے؟ میری یہ تو مجھے نہیں پتا، اگر کروائے بھی ہوں گے تو کیا ہوا تھی. یہ ویسے میں آپس کی بات تو یہ ساری جو نٹنیاں تریاں پھر دیاں
ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨਮ ਜਵੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ तो ये कट कर ये कट कराती है प्रोसीजर। आप बताएं ना बेटा, इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। आप देखें नूर है, मरियम नवाज शरीफ के चेहरे पे नूर है। आप यकीन करें, मैं अपोजिशन में बहुत टाइम हमें मौका मिला साथ रहने का, जब शाम के टाइम वापस आते थे तो कई दफ़ा गर्मी बहुत होती थी तो वो सादा, बिल्कुल सादा, जैसे हम सोने के लिए जा होते हैं रात को, तो आप यकीन करें फ़ायज़ा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी जो हमें टीवी पे नजर आती। हाँ, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मैंने कहा ना, मैं ये तो मेकअप से ज़्यादा अब अच्छी लग रही है। नेचुरल ब्यूटी। सही सही। अच्छा जी, अब मरियम साहिबा जो हैं, जिस तरह से हमने आगाज़ में भी आपने कहा कि वो मर्दों की तरह नहीं बल्कि मर्दों से भी बढ़ के काम कर रही हैं, और वो नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, सारी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है। इसी पर हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, सबा कमर हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने, सज्जल अली हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी मरियम नवाज़ की तारीफ़ क्या कर दी, उनके हक़ में कोई पोस्ट क्या लगा दी। अब जो पीटीआई सार्फिन है वो बरहम हो गए, अब तकलीफ़ शुरू हो गई। अब देखें, यहाँ भी आप देखें बेटा, अगर इनके साथ घरों से निकल के ख़वातीन जाएं, डांस करें, टप्पें, रात की इनकी जो महफिलें ठीक सजाएं तो ठीक है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अगर जेन्युइन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो कोई एक्टर्स है, या आप हैं, या मैं हूँ, या एनीवन कोई भी है। मैं कल देख रही थी बेटा, हम टाउनशिप का एक बाबा सा था, बूढ़ा कोई बता रहा था, मैं 95 ईयर ओल्ड बता रहा था माशाल्लाह। तो मतलब अपने वो जगह का बता रहा था, और अब बता रहा था कि मैंने नई मियाँ में मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहा था कि मैं, हमने इकट्ठे कुरान पाक पढ़ा था, मेरा वहाँ कब्ज़ा हो गया, वो पठान बैठे, तो मैं मरियम साहबा को कहता हूँ मेरा कब्ज़ा छुड़ाओ। तो मैं दिल में सोच रही थी, कब्ज़ा छुड़ाने तो लगी थी, उसने तो वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सका, आपने देखा ही है। तो अगर आवाम खुश होगी तो भी ये ट्रोल करेंगे, इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे। अगर जो कर नहीं सकते ना खुद, ये हमारी ना हमारी ये बदकिस्मती है। मैं सच में आपको कह रही हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि जो काम करता है उसको काम करने नहीं देना, और किसने नहीं करने देना, जो कुछ नहीं करता, बैठ के सिर्फ बातें करता है। आप सुबह देखें, हमारे नबी ने फरमाया, सुबह उठो, उठ के अपना नमाज पढ़ो, नाश्ता करो और बाहर निकल जाओ, अपना रिज़्क तलाश करो, ठीक है। तो जिन्होंने सारा दिन मोबाइलों पे बैठे रहना है, फेक अकाउंट बनाने हैं, एक 15-20 अकाउंट पे फेक न्यूज़ चलानी है, और इस तरह अपना रिज़्क तलाश करना, तो उनके पास तो यही चीज़ें होंगी। अब वो जो हेरा मानी है, उन्होंने भी कह दिया कि हमें सिंध को मरियम नवाज़ जैसी सीएम चाहिए। ये भी आपको पता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कराची की और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हैं, चैनल्स वाले भी बहुत सारे इस तरह के पैकेजेस बनाते हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी, मेल स्टूडेंट्स भी, वो कहते हैं कि जी हमें मरियम नवाज़ साहिबा जैसी सीएम चाहिए। अभी रिसेंटली जो गुल प्लाजा का अलमनाक हादसा हुआ, उसके बाद भी अब मैं उसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये जो प्लाजा में आग लगी है, जो हमारे सोग बराना, हम उनके साथ हैं। वो आपने देखा, एक बहुत ज़्यादा चल रहा था कि एक मियाँ बीवी थे, बीवी उनकी डॉक्टर थी, एक बेटा था साथ बड़ा, तो वो अपनी आने वाले मेहमान, बच्चा था कोई, तो 9 मंथ वो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपना शॉपिंग करने गए थे। तो ये चीज़ें जी, मैं ना पिछले महीने मैं गई थी कराची से, हाँ जी, हमारा ना नवाबशाह में हमारा अराई एसोसिएशन का था प्रोग्राम। तो मैं क्योंकि अराइयों की चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान की, तो इसलिए मैं गई थी। आप यकीन करें फ़ायज़ा, हम कराची से मेरा ख्याल 3-4 घंटे लगे थे। कराची से नवाबशाह हम बाई रोड गए थे, और कराची में भी हम फिरे, कई लोगों ने दावत की, कई जगह इफ्तिताह था। तो मैं ना ऐसे करके देखती थी, तो मैं कहती थी, हाँ मुझे ना यकीन करो, मुझे वहशत होती थी मुझे, खौफ आता था मुझे, क्योंकि मैं खुद पहले भी रही हूँ, मैं सिंध रही हूँ। उस सिंध में और अब के सिंध में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो भी तो जैसे ये स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, या जो एक्टर्स हैं, या अच्छा वहाँ हमारे साथ जो थे ज़्यादा बिजनेसमैन थे,
تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی مریم نواز شریف صاحبہ تاجر بھی یہی کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ بہت کہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں، یہ کون سا کوئی انڈیا پاکستان ہے، یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، پنجاب اور سندھ پنجاب تو وہ اتنا کہتے ہیں ہمارا بھی بیوی جی بڑا دل چاہتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ ہونی چاہیے. تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ کو ویسے کراچی کے مطلب روڈز وغیرہ کیسی لگی؟ اتنی ٹوٹی ہوئی روڈز تھیں، اتنی خستہ حال تھی. کافی ٹائم سے چکر ہی نہیں لگا کراچی میں تو پچھلے شکر ہے کہ بندہ نہ ہی جائے اپنے لاہور کو چھوڑ کے جانے. اور وہ جس کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے، جب میں پہلے ادھر ہوتی تھی نا تو ہم ویکینڈ پہ جاتے تھے، حیدرآباد رہتی تھی تو آپ یقین کریں روشنیوں کا شہر کہتے تھے. اور جنون بیٹا فائزہ جنون روشنیوں کا شہر تھا. اور وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا، وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، وہ کوڑا کرکٹ. آپ دیکھیں صفائی. اچھا کہتے ہیں جی لاہور کو سنوار دیں. یہ میں کہتی ہوں اب ہے نا سارے آپ دیکھیں گجرانوالہ دیکھ لیں، سرگودا دیکھ لیں، چنیوٹ دیکھ لیں، جھنگ دیکھ لیں، جو بھی پنجاب کا کوئی خستہ حال شہر دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا شہر دیکھ لیں، اتنی خوبصورتی سے سجایا. یار تعریف کرنی چاہیے. مریم نواز شریف دنیا مان رہی ہے، مان رہی ہے پوری. برمنگھم والے آئے ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے. کیا جاپان، ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے. مجھے بتایا ہم بدقسمت لوگ ہیں. یہ برداشت نہیں ہوتا. اب گھر کے اب میں ماں ہوں نا، اگر کوئی بچہ زیادہ اچھا کام کرتا تو مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر میں اس کو اپریشیٹ کروں گی نا، جنہوں نے نہیں کرنا نا میرے بچوں نے، انہوں نے کہنا امی کو یہ بہت پسند ہے، تو میں ان کو کہوں گی تم بھی ایسے کر لو تو تمہیں بھی اپریسیشن ملے گی. تم بھی کر کے دکھاؤ نا بھائی کی طرح. تو یہ ہمارے میں کمی ہے فائزہ، ہم میں کمی ہے. اصل جو ہے نا، اصل قصور بار ہم خود ہیں. ہم سدھر جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ تکڑی آپ کے ہاتھ میں ہو تو ترازو سیدھا رکھو. اگر ہم ترازو سیدھا کر کے جو جس کا رائٹ بنتا ہے اس کی ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کا ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہمارا فرض ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کرنی چاہیے. تو اور جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا، اس کے آگے بھی فولاد کی دیوار باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اصل میں یہ بات ہے. یہاں ہم آتے نہیں، یہ فیوریٹزم شروع ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کئی دفعہ کوئی بات ایسی ہو، میری اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی میری عداوت ہو جاتی ہے. اب مجھے ایک بات سنیں، میں آپ کے موقع مل گیا بات کرنے کا. اب یہ جو تھے یہ قبضہ گروپوں سے چھڑوانے کا جو فیصلہ کیا تھا، ایسے فائزہ ایسے لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے. میرے والد صاحب کے کزن تھے میرے چاچا جی، کوئی 20 سال پہلے ان کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا بہاولپور. تو ابھی یہ جیسے ہی آرڈر ہوا نا تو ان کا قبضہ چھوٹ گیا. اس کا بیٹا لندن سے آیا، وہ لندن ہی رہتے تھے. تو 20 سال پہلے سے ان کے کوئی 25-30 مربے تھے قبضہ ہوا تھا. جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے فٹافٹ باہر تھے، انہوں نے اپنا آ کے کہا تو قبضہ 1 منٹ میں چھوٹ گیا. وہ اتنے خوش تھے اور لوگ اتنی دعائیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے جب اس طرح کے کام کریں گے. اور وہ ہماری جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، ہر بندے نے اپنا کام کریں تو اچھا نہیں ہے. یہ اپنی ڈومین میں رہتے کام ڈومین میں رہے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جیسے ایک چیف جسٹس تھے، وہ تھے تو چیف جسٹس، لیکن وہ ہر جگہ پہ اسپتالوں میں چھاپے مارتے تھے، کسی کے کردار کشی کرتے تھے. کچھ مطلب وہ چیف جسٹس نام کے تو چیف جسٹس تھے، لیکن سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے. لیکن ان کا جو کام تھا وہ نہیں کرتے تھے نا. ان کا کیا کام ہے باتھ روم چیک کرنا؟ ان کا کیا کام ہے ڈیم بنا لگا باہروں جا کے فنڈ بنا لیا ڈیم بابا. کتنے کیا فنڈ ان کو پکڑا کیوں نہیں اب تک؟ ان کی کیوں نہیں انکوائری لگائی تھی؟ یہ میاں محمد نواز شریف کی 10 دفعہ انکوائریاں ہوئی ہیں، مشرف دور سے لے کے. کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب میاں محمد نواز شریف کی انکوائری نہیں ہوئی. تو وہ ڈیم والے بابے دی کیوں نہیں انکوائری لگائی؟ اس طرح کے بہت سارے بابے ہیں جو نکلے پڑے. اللہ تعالیٰ یہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ہم مقروض ہیں. آپ بائی گاڈ ہم مقروض ہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کو سکون بڑھتا سکا؟ وہ اپنی وزیر اعظم کی کرسی چھٹ کے تے لڑائی کر کے گھر جا کے پاکستان کے لیے نا، پاکستان کی بقا کے لیے، بالکل، اور عوام کی تحفظ کے لیے، عوام کے پیسے کے لیے. بالکل. اور جانتی ہے، اور بڑی حد تک عوام جانتی ہے. عوام بیوقوف ہے.
میں نہیں مانتی یہ بات. عوام بیوقوف ہے. یہ جیسے نا ہوا کا رخ دیکھتی ہوتی ہے. آدھے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہم بھاگ رہے نا ادھر کو. آدھے لوگ تو یقین کریں ویسے ہی بھاگنے لگ جاتے ہیں اور دوسرا پھنسا کتنے چلے یار پتہ نہیں کتنے چلے چلو بھجے چلو. یہ ہماری عوام کا حال ہے. ہم میاں محمد نواز شریف کے مقروض ہیں. بالکل ٹھیک. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ جی ہم یہ قرض ان کا ادا کریں. اچھا جی اب ایک اور اچھی بات وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے, سینس نہیں ہے, اچھی چیز کو بھی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کرنا. پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت پہ ایک طرف اسرائیل تل ملا اٹھ رہا ہے, دوسری طرف ہمارے پاکستان میں یوتھیا بریگیڈ تل ملا رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا بیٹا, اسرائیل نے تو تل ملانا ہی ہے, اس کا تو ہمیں گلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا بھی تو پھر اس کا تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے نا. مخالف ہے بیٹا, پتہ کہ مخالف ہے پاکستان کا, لیکن یہ جو یوتھیا فورس ہے یہ تل ملا رہی ہے. اس کو کس طرح ہم لیں, کس کھاتے میں لیں؟ یہ پاکستان کے رہبر ہیں, یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے. انہی کا گینگ ہے نا اسرائیل کا, انہی کی فنڈنگ چیزوں کی وجہ سے اپنے آقا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے. تو ایسے آقاؤں کو میں کہنی ہے گردن پھاڑنے چک کے پھانسی لونی چاہیے. چوک چڑھا کے پھانسی لونی چاہیے. وہ آگے کہتے ہیں کہ اس نے کل کو مر کے ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا مزار اس کا بنے گا. وہ پتہ چل جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی تھا. وہ عمران خان 50 دفعہ بھی پیدا ہو تو ذوالفقار نہیں بن سکتا. وہ لیڈر تھا ایک. وہ آپ دیکھیں اس نے اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے آپ نے کہا تھا جاؤ میں نہیں کرتا جو بھی اپنے ملک کے لیے, اور یہ مرضیوں کے خلاف آپ کے سامنے وہ ڈٹ گیا تھا. وہ لیڈر تھا. یہ تو نہیں, یہ تو کہتا بیک ڈور تے کوئی آرڈر آ جائے تو کہتا ٹھیک ہے. اچھا پھر کس دھڑلے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان نے ساری کی ساری جو اس کو ڈیلز آفر ہو رہی تھی اس سے انکار کر دیا, کپتان نہیں مان رہا, کپتان نہیں جھکنے والا بکنے والا. مطلب کپتان تو بیچارہ ترلے کر کے پاگل ہو گیا کسی طرح سے اس کی ڈیل ہو جائے, لیکن جب ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے اپنی عزت بنانے کے لیے کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا. اچھا انہوں نے اب ایک ہی جو احتجاج کی کال دی ہے, ان کا کہنا یہ ان کی بہنوں کا, محمود اچکزئی صاحب کیونکہ عمران خان کی نامینیشن تھی, اپوزیشن لیڈر تعینات ہو گئے ہیں سینٹ میں, راجہ ناصر عباس صاحب بھی. اب ان سے رپورٹرز نے سوال کیا علیمہ خان صاحبہ سے کہ کیا احتجاج کی کال وہ واپس لے لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کی کال واپس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خان صاحب کے آرڈر ہیں. 8 فروری سنڈے کو آ رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. آپ نے اچھا کیا, یہ سوال اچھا کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اب محمود اچکزئی کو اگر اپوزیشن لیڈر بنا دیا تو انہوں نے بھی تو کچھ اپنا سودا بیچنا نہ تھی. انہوں نے احتجاج کی کال دے دی تو وہ جی خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب نے دے دی تو آگے تو ان کو ہی لگایا نا, جیسے وہ افریدی کو لگایا تھا پہلے. جب وہ نیا وزیر اعلیٰ بنا تھا تو آپ دیکھو کیسے ادھر بھاگتا آیا. دیکھیں اب 1 مہینہ ہو گیا, میں نے تو ٹائم نوٹ کیا, وہ 1 مہینے میں جتنی بھی ملاقات کے ڈیز ہوتے ہیں نا, منگل اور جمعرات, وہ کسی بھی دن نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. وہ پہلے آتا تھا, پہلے ہر ہفتے ذلیل ہو کے جاتے تھے, لیکن اب نہیں وہ آ رہے ہیں. اب دیکھ لیا نا تیے, اور وہی میں آپ کو بتا رہی کہ وہ بھی نیا بنا تھا تو اس نے اپنا سودا بیچنا سکا. اب یہ محمود اچکزئی صاحب آ گئے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, عزت کی جگہ ہیں, لیکن میری بات سنیں, ملک کے لیے آپ یہ اس طرح کی. اچھا مجھے بتائیں یہ احتجاج کر کے کیا کر لیں گے؟ دیے پہلے کیا کر لیا احتجاج کر کے؟ کوئی آئے گا بھی نہیں نا, تو دیکھ لینا نا. اب دیکھ لو, کل میں دیکھ رہی تھی وہ مزاری کا بند ہوگی, کل مزاری کا مزاری کا میں دیکھ رہی تھی کیسے بھاگ رہی تھی اور کیسے بند کرنے میں. ہیٹر والا احتجاج بھی تو دیکھے نا, مطلب یہ جمہوری انقلابی بنے پھرتے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحبہ پہ یہ جو ان کے سینیٹر ہیں نا اون عباس صاحب, میں ان کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جب بزرگ بہنیں ٹھنڈی زمین پر اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے بھائی سے ان کی, تو تکلیف تو ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب بزرگ اور اسپیشلی خواتین پر پانی پھینکا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. وہ بہنیں کس لیے ہیں, وہ لاچار, وہ بے بس بہنیں صرف اور صرف اپنے بھائی سے ملاقات کی خواہش لیے بیٹھتی ہیں, اور آگے سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی ہے, تو ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ملاقات کون سا مریم نواز شریف صاحبہ نے کرانی ہے یا شہباز شریف صاحب نے کرانی ہے؟ کورٹس نے کرانی ہے. یہ جو عالیہ نیلم صاحبہ ہے یہ کہہ رہی ہے جی قبضے نہ چھڑاؤ, تو یہ ادھر دھیان دے اپنے کیس حال کو.
نہ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملاقات ہو نہ ہو. اچھا میں آپ کو ایک بات یہ اہم اچھا ہوا یہ بیٹا ایک جو افشاں لطیف ہے یہ جو پتہ نہیں کون سی دارالامان کی عائشہ کاشانہ کی سپرڈنٹ تھی. جی آپ یقین کریں وہ اتنا رولا ڈال رہی ہے سوشل میڈیا پہ چینلز پہ. اچھا مجھے پہلے نا مجھے دکھ ہوتا تھا, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں کہہ رہی تھی سی ایم صاحبہ اس کا کوئی سنتی نہیں ہے بیچاری, اتنا رولا ڈال رہی ہے یار, اس کو سننا چاہیے. لیکن ان کی بردباری دیکھو, بے شک مریم نواز شریف صاحبہ کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اس دیکھو انہوں نے وائلیشن ہی کی. انہوں نے کہا یہ کورٹ کا کام ہے, کورٹ جانے یہ جانے. وہ بھی تو اس پہ نوٹس لے سکتی تھی نا, ظاہر ہے کیونکہ بات رائیول کی آئے گی تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہے مطلب پنجاب کی, وہ وارث ہے. انہوں نے کہا جو قانون کے تحت جو چیز ہونی ویسے جو انہوں نے کہا میں اس میں انہوں نے سنی اور سنی ہر دفعہ کر دی. تو میری گل سنو, ہے نیلم صاحبہ جیڑی ہے عالیہ صاحبہ انہوں جو قبضیاں دا پی گیا, وہ غریباں دیاں جائیداداں تو 20-40 سالاں دے قبضے ہوئے سی, لوگ شکر دا ساہ لیندے. تو ادھر نو ہو گئی, تو جڑے اس بڑھی نو بلاوے نا, افشاں لطیف نو بلائے عالیہ, وہ ہمارے یہاں پہ اس فورم سے بھی بہت دفعہ پروگرام کر چکی ہیں. اور جب وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل آیا تھا تو اس پہ تب دوبارہ یہاں پہ ہمارے ساتھی اینکرز وکاس اور سعدیہ نے پروگرام کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جو باتیں کہتی تھی میری ساری باتیں سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی. آج باہر والے لوگ بھی مان رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو بیٹا اس کو بلائے, تو بڑے عالیہ صاحبہ اس کو بلائے. اگر وہ غلط کہہ رہی ہے, مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے, دیکھیں قانون ہے نا, آپ چیف جسٹس ہیں, بالکل آپ انکوائری کراؤ. اگر وہ غلط کہہ رہی ہے اس کو ایسی سزا دو کہ ایک لیڈر کے خلاف اس طرح کی توبہ دل دہلا دینے والی وہ آپ ایلیگیشن لگا رہی ہیں. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے تاکہ دوبارہ آنے والا کوئی بندہ ہمارے آپ نے تو اس کو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے تھی یہ کہ کوئی آنے والا ہماری معصوم بچیوں کے ساتھ ایسا گناؤنا کھیل نہ کھلے, پیر نہیں دی ایسی دی تیسی پھیر دے. اچھا ویسے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو سینیٹرز ہیں نا پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا چلیں عمران خان صاحب کی بہنیں تو باہر نکل کے سیاسی مطلب گفتگو کر لیتی ہیں, بشرا بی بی کی بیٹیوں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, وہ تو باہر نکل کے کسی سے باتیں نہیں کرتی ہیں. ویسے آپ لوگ کیوں نہیں ملاقات کروانے؟ اچھا میں پھر وہی ابھی تو آپ کو بتا کے ہٹی ہوں کہ ملاقات مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں کرانی, یہ کورٹ کے اور ان کے معاملات ہیں. تو آپ میری بات سنیں, یہ دیکھو نا آج اگر یہ مقافات عملہ آج ان کے ساتھ کریں گے, کل وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو میں نہیں اس میں چاہتی کہ, لیکن میں آپ کو 100% یہ بات بتا رہی ہوں کہ مریم نواز شریف کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کی ملاقات نہ ہو. مریم ایسی نہیں ہے. صحیح, ہاں بڑا دل رکھتی ہے, بڑے دل والے باپ کی بیٹی, اور بڑا دل رکھتی ہے. اچھا تو یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اچکزئی صاحب بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, اپنا کردار ادا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب اس سارے چیز میں اپنا کوئی کردار ادا کریں گے, لب کشائی کریں گے؟ کیا میاں صاحب کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ویسے آپ سے پوچھ لیتے. چلو اچھا چلے میری تو نہیں, لیکن جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ یہی کہ خان صاحب سے مذاکرات کیے جائیں. تو عمران یہ مذاکرات کے لیے, اچھا میں چاہوں کہ میں نے فائزہ بخاری سے میں نے بات کرنی ہے, وہ فائزہ بھی تو چاہے گی تو میں بات کر سکوں گی نا. یہ بات ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے پہلے اتنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. تو میاں نواز شریف آپ نے دیکھا شروع میں جب شہباز صاحب نے بھی کافی دفعہ کہا, بہت کوشش کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت دفعہ رانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات ہوں, اچھی بات, اور ان کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے پاس گئے ہیں, کئی دفعہ کمیٹیاں بنی ہیں, کئی دفعہ بندے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. وہ میں نہ مانوں والا حساب آتی ہے. اچھا وہ مذاکرات کر لو, جو کہندا وہ مان لو تو مذاکرات کر لو, نہیں تو نہیں. یہ تو اللہ معافی میں جو اڑیل بچہ ہوتا ہے نا, ضدی بچہ, اس کے والا اللہ معافی. مجھے حکومت دے دو, نہیں تو توڑ دو, پھوڑ دو, کرا دو, نہیں ہماری قسمت دیکھیں پاکستانی عوام کی کہ یہ بندہ ہمارا پرائم منسٹر تھا. استغفر اللہ, ہم تو ویسے اس پہ توبہ ہی کر سکتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ اب اچھے کی طرف پاکستان گامزن ہے, اور الحمدللہ ٹریک پہ واپس آئے اور مزید بہتری پکڑے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح شہباز شریف صاحب گئے ہیں, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیس,
بورڈ آف پیس کے ممبر بھی بن گئے ہیں، اور جس طرح وہ کاوشیں کر رہے ہیں تو ہمیں سب کو ایک امید کی لہر نظر آئی ہے کہ فلسطین کے لیے کام ہونا چاہیے، غزہ میں اتنی جو غزہ میں امن ہو جائے، بالکل امن نسل ہو، کشی جو اس بچوں کے کی لیے جو ہم کردار ادا کر سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بے شک، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ۔ آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔